اسٹیج پر تشریف فرما قرۂ اعظام اور آج کی اس مجلس کی نظامت فرما رہے ہیں بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ حضرت مولانا عبدالحق صاحب قاسمی دامت برکاتہ العالیہ۔ میں بے حد مشکور و مقدور ہوں کہ آپ نے اس مجمع کو جگا کر رکھا ہے، اس سردی کا احساس نہیں ہونا دیا۔ یہ بھی ایک فن ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور شیر پہ شیر کھڑکاتے جائیں ماشاءاللہ۔ مجھے یہ محسوس ہی نہیں ہو رہا ہے کہ میں آسام کے کسی حصے میں ہوں، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ یوپی کے کسی حصے میں۔ ماشاءاللہ بے حد مبارک کے قابل ہیں ہمارے قاری ہلال الدین صاحب۔ آج کی یہ خوبصورت مجلس، یہ نورانی مجلس جو کہ ان کی نگرانی میں تمام نوجوانوں نے اس کو سجائی ہے اور مدرسہ خدیجۃ الکبریٰ بالبنات کے بینر تلے یہاں پر میں یہ دیکھ رہا ہوں، مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ زیادہ تر تعداد طلبہ عزیز کی اور یہ قرآن کے عاشقین ہیں۔ قرآن کریم کی جب تلاوت فرما رہے تھے ہمارے قراء، ہمارے بزرگ قاری جناب قاری شیخ زمان اور سینئر قاری عبداللہ جو کہ جامعہ دارالحدیث جے نگر کے موقر استاذ ہیں۔ میں جب کل دیر رات وہاں پہنچا، اس مدرسے میں میرا قیام ہوا مہمان خانے میں، مجھے بہت خوشی ہوئی مدرسے کی رونق کو دیکھ کر۔ دیکھیے کسی بھی ادارے کی رونق اس کی بلڈنگ سے نہیں بلکہ وہاں کے اساتذہ کی محنتوں سے ہوا کرتی ہے۔ وہاں کی جو چمک ہے اس سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ یہاں کے اساتذہ واقعی بہت محنتی ہیں، بہت محنت کرتے ہیں، اور طلبہ کے اندر بھی وہ شوق ہے جس کی روشنی وہاں کی در و دیوار سے نظر آ رہی تھی۔ اور شاید میں تھوڑی دیر 1 گھنٹہ سویا تھا، اس کے بعد میری آنکھ کھلی تو نماز کھڑی ہو چکی تھی فجر کی، اور میں نے دیکھا ایک خوبصورت تلاوت کی آواز آ رہی تھی، سورہ نوح کی آواز آ رہی تھی فجر کی نماز میں۔ آپ یقین جانیے میں اٹھا، میں نے سوچا پہلے میں وضو کرنے باتھ روم میں گیا، جیسے تلاوت کی آواز سنی میں باتھ روم سے باہر آ گیا۔ میں تھوڑی دیر بیٹھ کے وہ پوری تلاوت سورت، پہلی رکعت میں پوری سورت پڑھی، وہ میں نے پوری سورت وہ بیٹھ کے پہلے سنی، اس کے بعد پھر میں باتھ روم میں گیا، پھر دوسری رکعت کی تلاوت سنی، پھر میں نے اپنی نماز پڑھی۔ تو یقیناً ہمارے قاری ہلال الدین صاحب نے بڑی تعریف کی تھی کہ آپ کا قیام اس ادارے میں ہے، بہت ساری تعریفیں کی تھی۔ ان کی جو تعریفیں تھیں، ان کے جو الفاظ تھے، واقعی پوری طرح سے ہمیں وہاں دکھ گئے، بہت خوشی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ وہاں کے تمام اساتذہ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور تمام طلباء کو خوب کامیابی سے نوازے، اور جتنے بھی طلباء یہاں پہ تشریف فرما ہیں چاہے کسی بھی ادارے سے آئے ہوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے۔ اور چونکہ یہ محفل، یہ جو آج قاری الباب صاحب کو سن رہے تھے، لطف اندوز ہو رہے تھے، یہ دیکھیے قرآن کریم کی لذت ہر ایک کو محسوس نہیں ہوتی۔ یہ جو لب و لہجے ہیں، یہ مقامات ہیں، یہ مقامات کے جو اوزان ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے اس کی لذت، یعنی قرآن کریم کی محبت اگر آپ کے دل میں نہیں ہے تو وہ لذت آپ محسوس نہیں کر سکتے۔ تو یقیناً یہ اللہ کا آپ شکر ادا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس لذت سے آپ کو نوازا ہے۔ اور یہ جو قراء اعظام ہے، چاہے وہ ہمارے بزرگ قراء ہوں سینئر، چاہے وہ ہمارے نوجوان قراء ہوں، یہاں پر موجود صرف 2 ہی ہیں، لیکن میں آسام میں بہت سارے قراءوں کو جانتا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو تیار ہوئے ہیں وہ ان محفلوں کی برکتوں سے ہیں۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا، ان محفلوں کی برکتوں سے ہے۔ میں لاک ڈاؤن سے پہلے
آج سے 9 سال پہلے جب پہلی مرتبہ کریم گنج میں آیا تھا وہ ماحول نہیں تھا. آج کا یہ جو ماحول ہے، ان کو سلام ہے یہاں کے لوگوں کو جو اس طرح کی محفلیں بار بار منعقد کرتے ہیں. اور یہ میرا خیال سے 7ویں محفل ہے یہ. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر سال آپ کے شوق میں یہ اضافہ ہو رہا ہے. آپ ہر سال چاہتے ہیں کہ یہ محفل بار بار ہو، یہ چاہتے ہیں نا آپ لوگ؟ ماشاءاللہ اتنی رات یعنی مسلسل آپ بیٹھے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں، کوئی حاجت نہیں، کچھ نہیں، قرآن کریم کی لذت کو آپ محسوس کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کی دلی تمنا کو پورا فرمائے اور دلی جذبات کو، اور آپ کے اس قرآن کریم کی محفل کی برکتوں سے آپ کے قلبی، آپ تمام لوگوں کو قلبی سکون عطا فرمائے، اور جو جائز حاجتیں ہیں اس کو اللہ تعالیٰ پورا فرمائے. عزیز طلبہ و سامعین کرام، میں چند باتیں عرض کر کے میں اپنی تلاوت شروع کروں گا. یہ جو محفلیں ہیں، اس طرح کی محفلوں کو سجانے کے لیے دن رات ایک کرنا پڑتا ہے. آپ یقین جانیے، صبح جب میرے قاری ہلال الدین صاحب سے بات ہو رہی تھی تو یہ بہت زیادہ ٹینشن میں تھے. یہ مجھے فون پہ بات کرتے کرتے رونے لگے کہ کیا ہوگا. شاید ان کے نوجوانوں میں کچھ نااتفاقی تھی. مجھے جیسے بتایا، میں آپ تمام حضرات سے، آپ سب ہمارے بھائی ہیں ہر اعتبار سے، مسلمان ہونے کے اعتبار سے بھی اور ایک دینی تعلیم کے اعتبار سے بھی جو رشتہ ہے وہ بھی ہے. یقین جانیے، ایکتا جو ہے، اجتماعیت جو ہے، یہ ہماری طاقت ہے. آپ تمام حضرات سے میں درخواست کروں گا کہ یہ اجتماعیت کو کبھی توڑنے کی کوشش مت کیجیے گا. ہو سکتا ہو آپ کے مزاج کے خلاف کوئی فیصلہ ہو، یہ ہو سکتا ہے، لیکن آپ قبول کر لیجیے کہ صرف یہ سوچ کر کہ یہ محفل اگر ہم نے اس کے خلاف کچھ آواز اٹھائی ہے اور اس کے خلاف کوئی کام کیا تو اس کے خلاف، یہ قاری صاحب کے خلاف نہیں بلکہ قرآن کریم کے خلاف کر رہے ہیں، اور اس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے. ہمارے مزاج کے خلاف کیوں نہ کوئی فیصلہ ہو، لیکن ہم صرف یہ سوچ کر اس کام کو کریں کہ یہ قرآن کریم کی محفل ہے. اگر ہم صرف ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ثواب ہمیں ملے گا. اللہ تعالیٰ یہ جو مدرسہ ہے خدیجۃ الکبریٰ اور البنات، اس کو اللہ تعالیٰ خوب ترقیات سے نوازے. اور یہ ایک بہت بڑا کام ہے. یعنی مستورات کے اندر دینی تعلیم کتنی ضروری ہے، یہ جس گھر میں کوئی عالمہ ہے یا دینی تعلیم یافتہ کوئی عورت ہے، اس شخص کو صرف پتہ ہے، اس کی لذت وہی محسوس کر رہا ہے. ورنہ اگر دینی تعلیم سے کوئی عورت آراستہ نہیں ہے تو اس کی بد زبانی اور بد اخلاقی سے اس شخص سے پوچھیے جس کے گھر میں وہ عورت ہے لیکن دینی تعلیم اس کے اندر نہیں ہے. تو میں یہ گزارش کروں گا کہ اب یہ کوشش کریں کہ اپنی بہنوں کو، اپنی بچیوں کو دینی تعلیم کے لیے ان کو چاہے ادارے میں ہو، چاہے ادارے میں بھیجیں، چاہے کچھ بھی ہو، لیکن اس کے لیے کوئی انتظام کرنا بہت ضروری ہے. اور جو لوگ انتظام کر رہے ہیں اس کا ہمیں پورا ساتھ دینا بھی ضروری ہے. ساتھ دیں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ. دیکھیے، ہر اعتبار سے ابھی آپ وقت دے رہے ہیں، اور صرف وقت دینا ہی کافی نہیں ہے. وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں مالی تعاون کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ کوئی بھی کام ابھی میں نے دیکھا